جب بھی زندگی میں پریشانی آئے گی کیا کریں گے ہم یہ نہیں دیکھیں گے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میں بزنس نہیں کر سکتا، میں کاروبار نہیں کر سکتا، میں کامیاب اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتا، میں اسکالر نہیں بن سکتا، میرا قوت حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہے، میرا فہم اتنا نہیں ہے، سمجھ اتنی نہیں، کسی کی بات نہیں سننی۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میرے پاس کیا نہیں ہے، یہ دیکھنا میرے پاس کیا ہے اور اس کو استعمال کرنے کے طریقے سیکھنے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیے اللہ جل وعلا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا اور پھر آگے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی محبوب یہ دیکھو میں نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہو جائے ہم افسوس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بہت افسوس ہوا، ٹو پے کنڈولنسز، ہم ان کے گھر میں جاتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں تم فلاں نعمت سے محروم ہو گئے، تم ناکام ہو گئے، ہم افسوس کرتے ہیں۔ جب محرومی کا ذکر ہو تو اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ محرومی کے بعد صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ اللہ جل وعلا نے اس کو مکمل طور پر ٹرانسفارم کر دیا، مکمل تبدیل کر دیا۔ محرومی کا ذکر ہی نہیں کیا، اپنی عطاؤں کا ذکر کیا۔ اور جب کوئی عطا کا ذکر کرے، جب کسی نعمت کا ذکر ہو تو نعمت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شکر ہوتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب اب تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کیسے ادا کرو؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز ادا کرو۔ اس پر پھر مفسرین کا کلام ہے، اس نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ عید کی نماز ہے، عید الاضحیٰ کی نماز ہے، یا 5 وقتوں کی نماز ہے، ڈیلی نماز ہے۔ اس کے بعد وانحر، قربانی دو۔ اور جب انسان قربانی دیتا ہے تو قربانی کے گوشت کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ خود کھا لیتا ہے، لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یعنی اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے حبیب یہ نہ دیکھو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم بس اللہ کا شکر ادا کرو، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط رکھو۔ آج کے بعد کوئی آپ پر تنقید کرے، تم ناکام ہو، تم نے زندگی میں کچھ حاصل نہیں کیا، تو تم کس بات پر توجہ کرو گے؟ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، اللہ کی عطاؤں پر توجہ کرتے رہو، اور پھر کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جب انسان قربانی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ قربانی دینے کے بعد انسان لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ تم خدمت خلق بجا لاؤ، لوگوں کی خدمت کرتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ لوگ اعتراض کریں تم لوگوں کی خدمت کرو، لوگ جو کچھ بھی کہیں تم پرواہ نہ کرو۔ ہم نے کاؤنٹر اٹیک نہیں کرنا۔ یاد رکھیے ہمارے یہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے، ہمارا کوئی دشمن ہو ہم پر اٹیک کرے تو ہم کہتے ہیں اب ہم اس سے بدلہ لیں گے، اس کے ایکشن کے بعد ہم فوری طور پر ری ایکشن کے موڈ میں آ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب میں اس کو مزہ چکھاؤں گا، اب میں اس کو بتاؤں گا کہ میں بھی کچھ ہوں۔ یاد رکھیے جو لوگ انتقام لیتے ہیں وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ دنیا اپرچونٹیز کی دنیا ہے، یہاں پر بے شمار اپرچونٹیز ہیں۔ اگر آپ ایک تنگ گلی سے گزر رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک بڑی چٹان ہے، آپ تنگ گلی سے گزر رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک بہت بڑی ہرڈل ہے، بہت بڑا آبسٹیکل ہے، بہت بڑی چٹان ہے، آپ نے اس گلی سے گزرنا ہے۔ اگر آپ چٹان بن کر اس چٹان کا مقابلہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ زخمی ہوں گے، آپ کے جسم سے خون نکلے گا۔ اگر اس چٹان کو توڑ بھی دیا، اس کا مقابلہ کیا، تم وکٹوریس ہو گئے، تمہیں وکٹری مل گئی، تم کامیاب ہو گئے، دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے، ان سے لڑتے رہے۔ اگر اس چٹان کو ختم بھی کر دیا، اس چٹان کے بعد ایک اور چٹان ہوگی۔ کتنی چٹانوں کا مقابلہ کرو گے؟ کتنے دشمنوں کا مقابلہ کرو گے؟ یہاں پاکستان سے لوگ ہمیں یو کے رابطہ کرتے ہیں، فلاں نے جن بھیج دیے، فلاں نے تعویذات کر دیے، آپ ورد دیں، وظیفہ دیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ بدلہ لیتے ہیں۔ انہی جاہل عاملوں کی باتیں سن سن کے زمینوں جائیدادوں پر قبضے ہوتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، قتل تک ہو جاتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں بھائی اگر کوئی شخص کچھ کہتا ہے، اگر کوئی شخص تمہارا مخالف ہے، اگر تمہارا دشمن ہے، تم اگنور کرو، چٹانوں کا چٹان بن کر مقابلہ کرو گے، تمہارا وقت ضائع ہوگا، مقدمات چلیں گے، تمہیں جیل میں جانا پڑے گا، کتنے لوگوں سے دشمنیاں کرنی پڑیں گی۔ بالکل اگنور کر دو، چٹان کا مقابلہ چٹان بن کر کرو گے، زخمی ہو جاؤ گے، اور پھر وقت بھی ضائع ہوگا۔ سمجھدار وہ ہے جو صوفیاء کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے چٹان کا مقابلہ چٹان بن کر نہیں کرتا، پانی بن جاتا ہے، پانی بن جاتا ہے۔ پانی اپنا راستہ خود بہت تلاش کر لیتا ہے، کبھی دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے، پانی کسی سے لڑتا نہیں۔ یہ اپرچونٹیز کی دنیا ہے، یہاں پر بے شمار اپرچونٹیز ہیں۔ آپ کی دکان کے سامنے کسی نے کوئی اور دکان کھول لی، پرواہ نہ کرے، پریشان نہ ہوں کہ میں اس سے مقابلہ نہیں کروں گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اس دنیا میں ہر بندہ پرو سیلف ہے، کوئی اینٹی ادرز نہیں ہے۔
ہر بندہ پرو سیلف ہے، ہر بندہ اپنی بہتری چاہتا ہے، اپنا فائدہ چاہتا ہے. کوئی حقیقت میں ریالٹی میں کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا. جب بھی کسی پر غصہ آئے نا تو اسے کمپٹیشن کے خانے میں ڈال دو. وہ یہ کمپٹیشن کی دنیا ہے، وہ مجھ سے کمپیٹ کر رہا ہے، میں اس سے لڑائی نہیں کروں گا، انتقام نہیں لوں گا، بدلہ نہیں لوں گا. دیکھو اگر آپ کسی پھول سے خوشبو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کانٹوں کا سامنا تو کرنا پڑے گا. خوشبو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کانٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا ایک طریقہ ایسا ہے کہ کانٹوں کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑتا. وہ کیا ہے؟ کانٹوں سے بھی بچ جاؤ. ایک تو یہ ہے نا کہ اگر خوشبو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر کانٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا. میں کہتا ہوں یہ اس کے لیے ہے جو خوشبو حاصل کرنے والا ہے. ایک وہ ہے جو خود پھول بن جاتا ہے، خوشیاں بانٹتا ہے، خوشیاں تقسیم کرتا ہے. اگر تم اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو کانٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اگر تم خود پھول بن جاؤ، خود خوشبو بکھیرنے والے بن جاؤ تو وہی کانٹے جو کل تمہارے راستے میں رکاوٹ بنتے تھے وہی کانٹے تمہارے محافظ بن جائیں گے، وہی تمہاری پروٹیکشن کریں گے.